السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد روشان۔ دوستوں، اس ویڈیو کے اندر ہم جو انسان کی اسٹیجز آف لائف ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس کے علاوہ حیات زندگی کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ چند ایک چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے ان چیزوں کے بارے میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلی اسٹیج ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسی اسٹیج ہوتی ہے جس کے اندر اس بچے کو جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں خبر نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی ٹینشن پریشانی، نہ اس کو کسی چیز کے اچھی چیز کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کو بری چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ اس مرحلے میں اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صرف کھانا پینا، کھیلنا کودنا اور سونا آرام، یہ اس کی ساری جو ہے یہ زندگی ہوتی ہے اس اسٹیج کے اندر، جو پہلی ابتدائی اسٹیج ہوتی ہے۔ اس کے اندر اس کو بھوک لگتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی ماں جو ہے اس کو دودھ پلا دیتی ہے، کھانا دے دیتی ہے، جس سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ پھر وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، کھیلتے کھیلتے تھک جاتا ہے تو وہ سو جاتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، پھر وہی ساری چیزیں پھر جب ہم ابتدائی اسٹیج سے باہر نکلتے ہیں، نیکسٹ اسٹیج پر آتے ہیں، وہ کون سی اسٹیج ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ٹین ایج۔ یہ جو ٹین ایج ہے یہ ہماری نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس اسٹیج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بھولا پن، وہ جو چیزوں کے بارے میں جس کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے، تو اب اس اسٹیج کے اندر اس چیزوں کے بارے میں تھوڑی بہت اس کو معلومات حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے سینسیول گریٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے اچھی ہے کون سی چیز اس کے لیے بری ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس اسٹیج کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس اسٹیج سے جب ہم تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں، وہ ہمارے پاس کون سی اسٹیج آتی ہے؟ وہ ہمارے پاس اسٹیج آتی ہے زینت کی، فیشن کی۔ اب اس اسٹیج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنا لباس کس طرح سے ماڈرن طریقے سے اس کو اپنا لباس چاہیے، اپنا جو ہیئر کٹ ہے اس کو وہ ماڈرن طریقے کا چاہیے، اپنا رہنا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اس کو جو لیٹسٹ ڈیزائن جو لیٹسٹ فیشن چل رہا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس اسٹیج سے جب ہم نیکسٹ اسٹیج کی طرف آتے ہیں، وہ کون سی اسٹیج ہے؟ وہ ہے تفاخرم بینکم۔ اس اسٹیج کے اندر بھرپور جوانی، طاقت، جسم میں طاقت، جوانی، جوش انتہائی اعلیٰ درجے پہ پہنچا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کو کسی بھی کام کو کرنے میں کوئی مشکل نہیں آتی، کوئی تھکاوٹ اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ ہر کام کو کرنے کے لیے تیار، اور جوش اس کے اندر اس قدر زیادہ ہوتا ہے، طاقت اس کے اندر اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ہے کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس اسٹیج سے جب ہم اس سے آگے اسٹیج کی طرف نکلتے ہیں تو وہ کون سی اسٹیج آتی ہے؟ وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب اس اسٹیج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے وہ مال و دولت، اپنا بینک بیلنس اس کو انکریز کرنے میں، پھر اس کے بعد اپنی اولاد جو ہے اپنی نسل جو ہے اس کو انکریز کرنے میں، پھر اپنی شہرت اپنی عزت اس چیز کو انکریز کرنے میں، اور پھر آخری دم تک جو ہمارے پاس اسٹیج رہتی ہے وہ یہی اسٹیج رہتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، اور بڑھاپے میں، اور پھر بڑھاپے سے پھر وہ قبر تک کا جو اس کا سفر ہے وہ سارا کا سارا سفر اس اسٹیج کے اندر آخری جو اسٹیج ہے اس کے اندر گزرتا ہے، جس کے اندر وہ اپنا بینک بیلنس کو انکریز کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اس قدر اس کے اندر پاگل ہوتا ہے، اس قدر اس کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے لیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بس اس کو یہ ایک دھن ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو، میں ہر چیز دنیا کی جو ہے وہ خرید سکوں، میں جہاں جاؤں میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میرا ایک نام اور میرا ایک مرتبہ ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اور ارشاد فرماتا ہے، اب یہ جو اسٹیجز ہیں یہ کون سی آیت تھی قرآن کریم کی؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جگہ پہ اور ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب جب موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جب پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر یہ اس موت تک کا جو سفر ہے اس کے اندر اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اب اس کے اندر اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ جو عبادت ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
یہ طریقہ کار ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اب وہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک مکمل نمونہ ہے، مکمل زندگی کا جو ہمارا دار و مدار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہے۔ ہمارا رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے معاشرتی، ہمارے اخلاقی معاملات، ہمارا تجارت کا، یہ تمام تر معاملات، جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے ہمیں کس سے ملتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ پھر اس کے علاوہ عبادات کے اندر جو ایک انسان کے دوسرے انسان سے، پھر ایک انسان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو اس کی بندگی ہے، اس کا کون کون سا طریقہ ہے، کون کون سی عبادت ہے، وہ ساری کی ساری نماز ہے، جیسے نماز، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام تر زندگی کا ہر ایک شعبہ، ہر ایک عبادت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ تو اس لیے اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور پھر صحابہ کے بعد تبع تابعین، پھر اس کے بعد اللہ کے جو محبوب بندے جنہوں نے ہم تک یہ اس تعلیم کو پہنچایا، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس تعلیم کو جو ہے وہ جانیں، پہچانیں، اس کو سیکھیں، پھر اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ پھر اس تعلیم کا آخری حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ نہ کہ صرف ہم کامیاب ہو سکیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔